اب ماں باپ کا بیان 5 مرتبہ اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا، اور بڑی خوبصورت اور دلچسپ بات یہ ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محافظ ہے، لیکن ظاہر کے اسباب کے تحت خالق تو وہ ہے، حقیقت خالق تو وہ ہے، مگر ظاہر کے اسباب کے تحت ہماری ولادت ماں باپ کے ذریعے ہو گئی۔ رازق اللہ ہے، مگر اللہ کا رزق ہم تک ماں باپ کے ذریعے پہنچے۔ محافظ اللہ ہے، مگر سردی، گرمی، خزاں، بہار، یہ وہ، اونچ نیچ، ان سب سے ظاہر کے اسباب کے اعتبار سے بچاتے ہمیں ماں باپ ہیں۔ اور ایک اور بات، اللہ بندوں کو دیے چلا جاتا ہے، دیے چلا جاتا ہے، دیے چلا جاتا ہے، اللہ کو بندوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ ماں باپ بھی اپنے آپ کو کھپائے چلے جاتے ہیں، کھپائے چلے جاتے ہیں، کھپائے چلے جاتے ہیں، اور کبھی دیکھنا ہو تو ان ماں باپ کو دیکھیے گا کہ جن کی آزمائش ہو گئی اور اللہ نے کوئی معذور بچہ ان کو دے دیا، اور وہ کھپائے چلے جاتے ہیں، اس معذور سے تو کوئی ریٹرن بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ بھی دیے چلا جاتا ہے، کچھ توقع نہیں کرتا بندوں سے۔ ماں باپ بھی اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں، کوئی توقع نہیں رکھتے۔ اور آخری بات یہ ہے، بندہ اللہ کی نعمت استعمال کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، احسان فراموش ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اولاد بھی کبھی ماں باپ کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہے، ناہنجار ہو جاتی ہے، نالائق ہو جاتی ہے، ناشکری پر اتر آتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ کیا ہے ماں باپ؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں علیہ السلام، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اور اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ کیا ہے ماں باپ؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے۔ ان کی خدمت تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی، اور ان کی نافرمانی، ان کو تنگ کرنا تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ہمارے ایک استاد کی والدہ کا جب جنازہ انہوں نے پڑھایا تو کیا جملہ کہا میری جنت جا رہی ہے آج، میری جنت جا رہی ہے آج۔ جبرائیل آئے اور بد دعا کر کے گئے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کے جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آمین، وہ تباہ ہو جائے۔ سارے فرشتوں کے سردار کی بد دعا اور تمام رسولوں کے سردار کی آمین ہو تو یہ بد دعا رد نہیں ہو سکتی۔ کیا ہے ماں باپ؟ میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شفقت کی نگاہ ماں کو ڈالتے ہو، ایک شفقت کی نگاہ باپ کی طرف ڈالتے ہو، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں، کہا دیکھو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، ہر مرتبہ جب ایک شفقت کی نگاہ اپنی ماں یا اپنے باپ کی طرف ڈالو گے، اللہ تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج شام میں ایک بڑا عجیب جملہ دل میں آیا، خیر سادہ سی بات ہے کہ ماں کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، ماں کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، بلکہ چھٹی والے دن ماں کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیا ہے ماں؟ جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اولاد کو جنم دیا ہوتا ہے۔ کیا ہے ماں؟ جو اپنی رات کی نیند قربان کر کے اپنی اولاد کو پرورش دیتی ہے، اور اپنے نیند کو، آرام کو قربان کر دیتی ہے اس کے پیچھے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چند گھنٹے اس کے قدم کانپتے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اور انسان کا بچہ 8-10 مہینے تک لیٹا ہی رہتا ہے، پیشاب پخانہ، ناپاکی کچھ نہیں پتا اس کو۔ کس طرح ماں اپنے آپ کو انویسٹ کرتی ہے اور اپنا خون دے کر جنم دیتی ہے، اور اپنی جان ہلکان کر کے وہ پرورش دیتی ہے۔ ایسے ہی نہیں میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہارے والد۔ اور کیا ہے باپ؟ اللہ اکبر۔ ہمارے جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو چند دنوں پہلے وہ ایک کیلنڈر گھر میں آیا، اس پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اور ہم میں سے جو لوگ بھی باپ ہیں ان کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ ایک باپ 7 بچوں کو پال لیتا ہے اللہ کے فضل سے، 7 کو پال لیتا ہے، کسی کے 5 کسی کے 6 جو بھی ہے، 7 کے ساتھ مل کر بھی اس کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا ہو جائے۔ یہی بات یہاں سکھائی گئی ہے۔ پھر اس مقام پر جو مقام پڑھ رہے ہیں، خاص طور پر بڑھاپے کا معاملہ،
یعنی ایک صاحب علم نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ نے پروٹوکولز دیے ہیں اس مقام پر کیسے ماں باپ سے بات کرنی ہے۔ کسی بادشاہ کے بارے میں، کسی وزیر کے بارے میں، کسی امیر کے بارے میں کوئی پروٹوکولز قرآن نے نہیں دیے، لیکن ماں باپ سے بات کرنے کے پورے پروٹوکولز، پورے آداب، پوری ترتیب بتائی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا۔ عربی میں تو اف ہے، اردو میں کیا ہوگا؟ ہوں۔ کچھ کہنا تو بڑی بات ہے، اب ہوں بھی نہ کہنا۔ ہاں بڑھاپا ہے، ضد بھی ہوگی، تم میں بھی تو ضد تھی کہ نہیں؟ ایک ہندو بنیے کا بچہ جوان ہوا، اس ہندو بنیے نے کہا کہ بیٹا فلاں چیز چاہیے، 3-4 دفعہ کہا تو بیٹا آپے سے باہر ہو گیا، منع کر دیا نا، کتنی مرتبہ بولیں گے مجھے؟ کہا اچھا بیٹا 1 منٹ۔ ہندو بنی آپ کو پتا ہے حساب کتاب میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ گیا پرانے اسٹور کے اندر اور پرانا رجسٹر لے کر آیا، بیٹا فلاں سال میں، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ کو تو نے 27 مرتبہ ایک چیز کی ضد کی تھی مجھ سے، اور بیٹا میں نے کہا تھا کہ بچہ کوئی بات نہیں بیٹا، چھوڑو بیٹا، رہنے دو، میں تجھے سمجھاتا رہا، بتاتا رہا، 27 مرتبہ میں نے تجھے سمجھایا اور بتایا، اور بیٹا آج 4 مرتبہ تو بھڑک اٹھا۔ تو ضد تو آئے گی، یہی تو امتحان ہے، یہی تو اپنے جوش کو سنبھالنا ہے، یہی تو چپ رہنا ہے، اف بھی نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا۔ کیا؟ ہوں۔ ہمارا اردو کا اف تو نکلتا ہے جب میرا اور آپ کا گھٹنا ٹیبل کے کارنر پہ لگتا ہے، تب اف نکلتا ہے۔ یہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو بنے گا ہوں بھی نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو جھڑکنا۔ آج جوش جذبات میں آ کر، کسی کی زلفوں کے اسیر ہو کر اور دولت کے نشے میں آ کر چیختے ہیں ماں باپ کے اوپر، لعنت ایسی اولاد، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہوں بھی نہ کہنا، نہ جھڑکنا، نرمی سے بات کرنا۔ اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ان کاندھوں کو، اپنے ان بازوؤں کو عاجزی کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، رحمت کے ساتھ جھکا کر رکھنا، جیسے کہ کوئی غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔